اور عورتوں سے بھی کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تم بہترین امت ہو کنتم خیر امۃ تم بہترین امت ہو پچھلی ساری امتوں میں سب سے افضل ہو اعلیٰ ہو خیر امت ہو خیر الامت ہو کتنی امتیں آئیں گی 1,24,000 امتیں جن کی طرف نبیوں کو بھیجا ان کی امت تھی وہ ساری امتوں میں افضل والا امت کنتم خیر امۃ تم بہترین امت ہو ساری امتوں ایک حدیث پاک میں یہ دو جملے ہیں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں میں سے کاٹ کر میں تمہیں دیا گیا ہوں اللہ اکبر یہ کتنی بڑی بات اسی میں مر جائے سمجھے نہیں آپ سارے نبیوں میں سے چھانٹ کر میں تمہیں دیا گیا اور ساری امتوں میں سے چھانٹ کر یہ امت مجھے دی اس میں خوشی کی بات ہے اگر موقع کو لے کے اللہ اکبر کبیرہ تمہاری آواز ہی نہیں نکلتی تمہاری آواز تو گوشت آگے نکلتی ہے کب نکلتی ہے تمہاری بات کب نکلتی ہے اور زبان سے نہیں بولتے گردن سے بولتے منہ میں بولتے ہیں گردن سے اور بولتے ہیں گردن کون بولتے ہیں گردن اشاروں سے گردن سے کون بولتے ہیں جن کے بعد زبان ایک نعمت ہی گویا دوستوں لوگوں تم بہترین امت ہو یعنی افضل و اعلیٰ ہو پچھلی امتوں سے بڑی ہوئی ہو افضل ہو اعلیٰ ہو بزرگ اور بھائی ہو جو اخرجت للناس اس امت کو اس کے مردوں کو عورتوں اخرجت للناس انسانیت کی طرف بھیجا گیا یہ کتاب کی حضر للناس ہے انسانیت کی طرف بھیجی گئی ہے قرآن پاک یہ بھی حضر للناس ہے ہمارے لیے مسلمان رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ لوگ اس کے محافظ ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کے الفاظ کی زیر زبر کی دوستوں ہم بھی ایمان والے اس کے لے کے لیے بھیجی گئی یہ کتاب یہ کلام اللہ یہ بھیجا گیا ہے انسانیت کی طرف اس کی ہدایت میں حضر للناس بزرگ اور بھائیوں لہذا کیا شرط لگائی اللہ نے کنتم یہ شرط ہے شرط یہ کرو مت کرو ایسا نہیں قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں اکثر کنتم شرط ہے شرط لگائیے ہمارا خیر امت ہونا مشروط ہے دعوت کے ساتھ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو ایک ہی آیت میں بھی فرمایا اور تم بھیجے رہے ہو کس کی طرف تمام انسانوں کی طرف تمہارا کام کیا ہے روز بتلایا اچھائیوں کا حکم کرنا برائیوں سے روکنا یہ اس امت کا مردوں کا عورتوں کا سب کا کام ہے دونوں کا کام ہے ہم سمجھتے ہیں مردوں کا کام ہے وہ جائیں گے امریکہ انگلینڈ برٹین کینیڈا 4 مہینے چھٹا ابھی آئے وہ بیچاری کو لے کے لیا ہم سمجھتے ہیں میرے دن میں یہ دونوں دن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ بزرگ اور بھائیوں لہذا نیت کرو کہ ہم مل کر دونوں مرد عورت مل کر دونوں میاں بیوی مل کر دونوں اللہ کے کام کو کریں گے ارے کون بیوی کو لے کے جائے گا جماعت میں سیدھی سمجھو سیدھی ہر سماتے ہیں ہر تیسرے مہینے کوئی ساتھی مستورہ کوئی ساتھی تیسرے مہینے مردوں کی جماعت میں نہیں جائے گا عورتوں کی جماعت میں جائے گا اس سے راجہ 1 مہینہ لگا نومبر دسمبر لگا اپریل میں آ گیا کس کے ساتھ جائیں گے مردوں کے
آ گیا کس سے نہ جائیں گے؟ سری بھومی، سری خالہ، سری نانی، سری دادا، دانی، شادی شدہ بہن، یہ سب شرعی محرم ہیں، ان کے ساتھ ہم نے اے دیا محترمہ، بولا تو گھر سے ہو گیا، گھر سے تو نہیں آتے، تو نہیں جاتے، تو نہیں جاتے تھے، گھر سے کون کون جاتا؟ آپ کون کون جاتا؟ طے کر لو انشاءاللہ، ہم بھی آئیں گے، اور مردوں میں محنت کریں گے، عورتوں میں محنت کریں گی انشاءاللہ۔ بولو گے عورتیں دست نہیں کرتی، عورتیں خصوصی ملاقاتیں نہیں کرتی، گھر گھر نہیں جاتی، انہیں تو ایک گھر میں ٹھہرا دیا جاتا ہے پردے کے گھر میں، اس گھر کی عورتیں ان عورتوں کے ساتھ رہیں، اس گھر کے مرد ان کے مرد جو مسجد میں ہیں ان کے ساتھ رہیں۔ آئے آپ کے بات سنوں کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں کی ہوئی، شرعی محرم ہو، شرعی محرم ہو، جس سے نکاح حرام ہے، شرعی محرم ہو، اور کونوں سامنے کے ساتھ ہو، پردے کے ساتھ ہو، بس جائیں گے سمجھانا لایا کریں گے۔ ان گھروں میں تینوں طبقوں میں امت کے تین طبقے ہیں، مرد، عورت، بچے، مرد اور بچے، جن گھروں میں تینوں نے کام کیا ہے اللہ نے ان گھرانوں سے کام لیا، جن گھروں نے مرد، عورت، بچے تینوں نے مل کر دعوت کی ہے، مرد بھی لگے رہے، عورت بھی لگی رہی، ان کے بچے بھی ان کے ساتھ لگے رہے، اللہ نے ان گھروں سے کام کیا۔ حاضر علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی کیا ہے اہلیہ محترمہ، ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت کے میدان میں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حاضر علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ میدان میں، جو بزرگوں تینوں نے مل کر دین کی محنت کی ہے اور رسالت کی محنت کی ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے، اس کی طاقت، قدرت، اس کی الوہیت، ربوبیت، بڑائی اور کبریائی، اس کو بیان کیا ہے، باطل کے مقابلے لائے ہیں، جو بزرگ اور قربانیاں دین کے خاطر اللہ کے لیے اٹھائی ہیں، اللہ نے اس خاندان سے کام کیا ہے۔ آپ نے دعا کی کہ بیت اللہ کی تعمیر کر لی، اے بھائی تعالیٰ میں ایسی امت بناتا ہوں جو دین کی دعوت دے۔ ہم دعائے خلیل نوید مسیحا کیا ہے؟ ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہوئے تھا دعائے خلیل، اور دعائے خلیل نوید مسیحا اس امت کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی، اور دو بزرگوں آمنہ علیہ السلام سے آپ موجود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اس امت کے لیے، ایسی امت مانتا ہوں جو دین کی دعوت دے اور یہاں آیا کرے بیت اللہ، اور ایک دعا کی یہ دعا جس سے مانتا ہوں جو بزرگوں کا دعا مانی کہ میری نسل میں محمد جو آخری نبی ہیں تو میری نسل میں پیدا ہوں، لہذا ان کے دو بیٹے ہیں اسحاق اسماعیل، جو بزرگوں اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں، اسماعیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ اسماعیل علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ سے وہ کب آگے چلا جاتا ہے جس گھروں میں مرد عورت تینوں نے محنت کی ہے، اللہ نے وہاں سے کام لیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کی دعوت سے سرفراز فرمان دے گئے، رات دن صبح و شام محنت فرما رہے ہیں، اور آپ کے بیٹے کی طرح کے سگے بھتیجے تھے حضرت علی، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ بھی میدان کے ساتھ ساتھ ہیں، اور دو بزرگوں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں، تینوں محنت میں ہیں، تینوں مل کر محنت کر رہے ہیں، اللہ نے اس خاندان سے کام لیا اور قیامت تک انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ اب کون حصہ لیتا ہے؟
کون اس میں شریک ہوتا ہے اس محنت میں، یہ ہماری سعادت ہوگی۔ خدا ہمیں آپ کو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے، ساتھی سے آگے نہیں کر، دوست سے آگے نہیں کر، بھائی سے آگے نہیں کر، بزرگوں ہمیں قربانیاں اور دین کے لیے محنت و مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں آیا، بیٹا بیٹھ جائیے، بھولی ٹہلنا ہے، بری جگہ ہے۔ سب سے پہلا سلام آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کے ساتھ مشریک ہیں، دعوت دے رہی ہیں، پورے ہوئے زمین پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی ہمت دلانے والا، ساتھ دینے والا، سہارا بننے والا، حوصلہ دلانے والا، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا سوائے آپ کی اہلیہ محترمہ کے، سوائے حضرت خدیجہ کبریٰ کے۔ ابھی تک تو دوسری زوجہ بھی نہیں، تو ان کے وصال کے بعد آپ نے دوسرا اور بعد میں اور ذکر کیے۔ ابھی تک کوئی دوسری عورت زوجہ نہیں، آپ ہیں جو تسلی دیتی ہیں، ہمت بناتی ہیں۔ اے نبی، پہلے میں مجھے فرشتہ آیا ہے، یہ میں سب سے پہلے ایمان لائی، سب سے پہلے ایمان لانے والی ایک عورت، سب سے پہلے آپ کا سہارا بننے والی آپ کی اہلیہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کبریٰ، اور سب سے پہلے سلام جو آیا ہے، سب سے پہلے اللہ کو جو سلام آیا ہے وہ آیا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ پر۔ تو وقت سے بھی پہلے ایک عورت پر آیا ہے، ایک زوجہ پر آیا ہے آپ کی۔ سب سے پہلا سلام اللہ تعالیٰ کا کس طرح ہے؟ ارے کس کا ہے تو بولتے ہیں ابھی گوشت دے دو اور اور سب سے پہلی شہادت جو ہوئی ہے، سب سے پہلی شہادت جو اسلام میں ہے وہ حضرت حمزہ کی نہیں، وہ دو کو کربلا کے شہدا کی نہیں ہے، سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی ہے، ایک صحابیہ کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی عورت، سب سے زیادہ ساتھ دینے والی آپ کی ایک عورت اہلیہ محترمہ، اور سب سے پہلا سلام جس پر آیا وہ عورت، سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت ایک صحابیہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ عورتوں کو یوں سمجھتے ہو کھانا بنائے جاؤ، کوفتے بنائیے، آج پائے بنائیے، آج یہ بنائیے، آج اس کو نہیں چاہ رہا اور کوئی کام نہیں، اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ آپ سمجھتے ہیں خادمہ ہے ہمارا، یہ دین کی جاریاں ہیں، ان پر قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان پر دعوت دینا واجب ہے، ضروری ہے، جیسے مانگو کا۔ یہ امت ہے، یہ امت کے فرد ہیں، ان سے مل کر امت کہلاتی ہے بلکہ تو اپنی مصروفات کو لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، سب سے پہلے اس زمین پر آپ وسلم کے بعد ساری امت میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والی عورت ہے حضرت خدیجہ کبریٰ۔ کون ہے؟ ارے کون ہے؟ زمین جو تو ابھی نماز پڑھ نہیں ہوئی تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ وسلم کو وضو سکھایا، وضو سکھایا، آپ کو وضو سکھایا۔ حضرت خدیجہ نے بھی وضو سیکھا حضور سے، اور نفل نماز پڑھتے تھے، رکوع سجدے قاعدہ سکھایا جبرائیل نے آ کر۔ ابھی نماز پڑھتی سنو جان دے تو اس کی آواز تو آ رہی ہے، اس کی آواز تو آ رہی ہے، ہماری نہیں آ رہی، تو وہ کہاں دیکھ رہے نہ بنا دو اس سے کیا کہنا ادھر متوجہ رہی تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلے زمین پر آپ کی امت میں سجدہ کرنے والی ایک عورت ہے
حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں حضرت عمر کے کائنات دنیا جانتی ہے ایک عمر ہوتا ساری دنیا میں اسلام ہوتا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر نبی ہوتا دنیا جانتی ہے کہ دنیا کہتی ہے لیکن عمر کو لانے والی کون ہے اسلام ارے کون ہے بولنا کون ہے آپ کی ہمشیرہ محترمہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ وہ ان کو اسلام میں لانے والی وہ لانے والی ہے خالد کو اسلام میں لانے والی خالد کو اسلام میں لانے والی کون ہے کون آپ کی اہلیہ محترمہ بزرگوں ہم نے ہلکا سمجھتے ہیں ہم سے بے کام پہ پورا نہیں کرتے دیکھو سنو دھیان سے اسلام کے اندر حضور کے وصال کے بعد جب اقتدار پھیلا مرد کو مرتد ہوئے ہیں کوئی عورت مرتد نہیں مرد کو مرتد ہوئے کوئی عورت مرتد نہیں ہوئی ایسی مستحکم ہوتی ہے ایسی جاننے والی ہوتی ہے ایمان پر اسلام پر جان دینے والی ہوتی ہے کرو انشاءاللہ زیادہ گھروں میں تعلیم قائم کریں 5 عمل کے ساتھ یہ قرآن کا حلقہ گھر میں لگانا یہ دوستوں بزرگوں یہ عمل گھر کا عمل جس میں بیٹھ کر حضرت عمر اسلام متاثر ہو گئے سورہ طه پڑھی جا رہی تھی دوستوں بزرگوں اور اسلام میں داخل ہو گئے یہ گھر کا قرآن کا حلقہ ذریعہ بنا ہے حضرت عمر کے اسلام میں ان کو دعوت دی ان کی ہمشیرہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا سیرت میں آپ گہرے نہیں ہیں اوپری باتیں کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نازل ہوتی ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کر اس وحی کو سنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نابابی کی حالت میں تھی آپ نے میرے سے سر لگا کر آپ بیٹھ گئے اور آپ قرآن کو پڑھ رہے تھے جو آپ پر نازل ہوا تھا اور پڑھے بھی نہیں اس ہاتھ میں پڑھے بھی نہیں لیکن سنے اس حلقے میں بیٹھ گئے آپ بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے سہارا لے رکھا ہے اپنی اہلیہ کا اور قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں اور حضرت عائشہ سن رہی ہے قرآن کا حلقہ لگے گا 6 نمبر کے اور کتاب سے تعلیم ہوگی ایک دن منتخب کی ایک دن بھلائی آواز سے اور 2 بزرگوں 6 نمبر کا مذاکرہ ہوگا ایک ہی نمبر ایک ہی عورت ایک ہی بہن یا بیٹی یا بھائی یا بیوی یا کوئی شوہر بیان کرے پوری 6 نمبر ایک فرد بیان کرے اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا مشورہ ہوگا گھر میں مشورہ ہوگا سیرت کو پڑھو کون جائے گا جنگ ہونی ہے کون جائے گا حضرت خنسا تیار کر رہی ہیں اپنے بیٹوں کل آسیہ کی جنگ ہونے والی ہے دیکھو دشمن کے سردار کا مقابلہ کرنا اس کا کرنا دشمن کے سردار کا مقابلہ کرنا اگلے دن 4 بجے جنگ میں کود گئے پڑھتے رہے جب ان کے بیٹے کو خبر دی گئی ان کی والدہ محترمہ کو خبر دی گئی انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 جوان بیٹوں کی شرط وقت تھا مجھے امید ہے ان کے ساتھ میں بھی جنت میں رہوں گی اللہ اکبر ارے ایسی تھی ماں جگہ میں مشورہ ہو کون پڑھے گی 6 نمبر کون کرے ٹھیک ہے مردوں کی جواب کرنے کون جائے گا ہمارے یہ تو ہو گیا آگے بیٹھا نہیں جائے ابھی ہو گیا آگے جائے اب آپ آئیے اور سے کہیں بھی وہ لے لیں گا اب آپ آئیے آپ کو جو نمبر ہے میں بھی آؤں گی جمع چاہیے اس کے بعد لہٰذا گھر میں مشورہ کریں گے انشاءاللہ کون کرے گا 5 عمر کے ساتھ تعلیم یہ گھر کا وظیفہ ہے وظیفہ کام چھوٹ جائے گھر کے کام آگے پیچھے ہو جائے گھر کے کام آگے پیچھے ہو جائے لیکن تعلیم ایسا وظیفہ بن جائے ہمارے گھروں کا کہ کبھی نہ بنا بچے بھی بیٹھے دودھ پیتے بچوں کو لے کر بیٹھے
صحابیات دودھ پینے بچوں کو دے کر بیٹھا کرتی تھی گود میں لے کر. اس میں ایک نور ہے. یہ کہاں جا رہا ہے چھپ چھپ؟ یہ کہاں جا رہا ہے؟ کسے کرائے گا؟ ادھر آؤ ادھر. میں اوپر بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں مجھے سمجھ گیا ایسے جا رہا ہے. دوستو شیطان ہمارا دشمن ہے. اس سے دشمنی رکھو. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے دوستو تمہیں اپنا وعدہ رکھیے یہ مزید ہو جائے. خدا نہ کرے غمی ہو, خدا نہ کرے کوئی غم ہو, بیماری ہو اور شادی ہو, مہمان آئے ہو, گھر کا وظیفہ نہ چھوٹے. وہ بھی بیٹھے ہیں مہمان, وہ بھی کھائے ہو. ان حلقوں میں بیٹھ کر جب بچے بڑے ہوں گے یہ دار بنیں گے, یہ مفتی بنیں گے, عالم بنیں گے, مفسر بنیں گے, محدث بنیں گے, مولوی بنیں گے. اللہ آسان فرمائے. دوسری بات یہ کرنی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. سنو اپنے ذہنوں کو صاف کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومن مرد یہ مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی. یہ مومن مرد یہ مومن عورتیں کیا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, والی ہیں, مددگار ہیں, معاون ہیں, رفیق ہیں. یہ مومن مرد یہ مومن عورتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ نے آگے نماز کو بیان کیا, زکات کو بیان کیا, اللہ کی اطاعت کو بیان کیا, نبی کی اطاعت کو بیان کیا. ان سب سے پہلے زکات و نماز سے بھی پہلے دعوت کو بیان کیا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. یہ پہلے کہا اچھائیوں کے حکم کرنے میں, برائیوں سے روکنے میں, دعوت کے دینے میں ایک دوسرے کے ساتھی, عبادت کے کرنے میں, حکموں کی دعوت دینے میں اور وہ بزرگوں کی اطاعت کرنے میں, اللہ کی نبی کی اتباع کرنے میں, یہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دعوت کو بیان کیا. ارے دعوت کو بیان کیا یہ لگا جا کے قرآن دعوت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں دعوت کے اندر, فرقہ عبادت کے اندر, اور پھر اس کے بعد دعوت کے اندر, عبادت کے اندر اور کے اندر کتاب. سب کو دوستوں کو بعد میں اللہ بیان کر رہا ہے. پہلے اہمیت دلانے کے لیے, ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے مرد عورت کی ذمہ داری بتا رہا ہے کہ ان کا کام ہے دونوں کا مل کر اچھائیوں کا حکم کرنا, برائیوں کو. چلو انشاءاللہ دیکھ لو آواز تو بہت نکل گئی, گھر جا کے بھی نکلے گی نہیں. ڈرتے تو نہیں تم بھی کام کر رہے ساری نہیں ڈر کے بعد تم ڈرتے ہو, تم ڈرتے ہو نہیں اٹھاتے. نبی کی امت ایسے نہیں ہو, ایسے امتی نہیں ہوتے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نبی کو, بنی اسرائیل کے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی, اے نبی تم اپنی قوم کو جمع کر کے بتاؤ, اگر تم غیروں کے سے چہرے بناؤ گے اور تم غیروں کے لباس پہنو گے اور تم غیروں کے کھانے کھاؤ گے, طرح کھانے کھاؤ گے اور اپنی نشستوں پر غیروں کی طرح کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہم سنت کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. کتنا بھی تہجد ہوتا, کتنا بھی تلاوت کرتا, کتنا بھی ذکر کرتا, کتنے بھی نماز روز کرتا ہو, بڑی ادا ہو جاتے ہیں, لیکن محبوب نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے, اے نبی
نبی ان سے کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنے ماننے والوں سے، صحابہ سے کہلائے، ہم سے کہلائے، کیا کہہ دیجئے اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع، محمد کی اتباع، فَاتَّبِعُونِی میری اتباع، یحببکم اللہ، میرے خدا تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ تم دھوکے میں ہو اور تمہیں لوگ دھوکے میں رکھتے ہو، تم دھوکے میں ہو، لوگوں کو دھوکہ دے، لہذا نبی کا طریقہ اختیار کرو انشاءاللہ، کرو گے نہیں، جان دے دیں گے آپ کے طریقوں پر، آپ کے اوپر ہم جان دے دیں گے اور آپ کا محبوب کریں گے۔ سنو یار دوبارہ میرے کر رہا تھا میں تعلیم کریں اور ختم ہونے والا ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور جماعتوں میں لے کر 3 مرتبہ 3 دن لگ جائے اہلیہ کے تو اس کو اصلے میں لے کر جائے، لیکن ہمارا زندہ لگاوا ہو، ہماری قربانی ان سے زیادہ ہو، اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، یہاں بلاؤ سے کوئی اقلمت سمجھدار نہیں ہے تمہارے اندر، یہاں بلاؤ سے کہتا شیطان اچھے مشورے بڑھ جائے گا، شیطان اچھے مشورے ادھر کو چلو، ادھر مچھر زیادہ ہے، کو آگے آگے دے اسے مشورہ دیا، پہلے کسی کو دیا مشورہ، اس نے اسے دیا۔ شیطان اچھے کام کراتا ہے، شیطان گناہوں کو سجا کر پیش کرتا ہے، روایتوں میں شیطان گناہوں کو سجا کر پیش کرتا ہے، وہ گناہ نہیں محسوس ہوتے، وہ گناہ محسوس نہیں۔ جیسے آج ہم یہود کے طریقوں پر، ہنود کے طریقوں پر، عیسائیوں کے، نصرانیوں کے طریقے پر، آداب اسلام، آداب مسلمان کے طریقوں پر ہم چلتے ہیں اور کچھ ہو دشمن ہے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے ذلیل اور خوار ہے، ذلیل کی اطلاع کو چھوڑ دیا، اس کی جگہ ضرور اپنا پیر اٹھا دیا، خدا نے کہا کرنا، لہٰذا اس کا اشرا لگ جائے، اس کا چلہ لگا ہوا ہو، اور اس کے اشرا بھی لگ گیا، اور اس کے چادر لگے ہو